عالمی منظرنامے میں سیاست میں جو گرما گرمی ہو رہی ہے وہ بھی ذرا اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم عالمی سیاست کی بات کرتے ہیں تو غیر یقینی کسی صورتحال ہے، ایک خطرناک موڑ پر ایسے لگ رہا ہے کہ اب دنیا کی سیاست جا رہی ہے۔ جو برطانوی میڈیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ جیسے اسٹریٹجک خطے پر خفیہ فوجی منصوبہ بندی کا حکم دے دیا ہے، اور سب سے انٹرسٹنگ اس میں پہلو یہ ہے کہ خود امریکی عسکری قیادت اس منصوبے کو غیر قانونی اور تباہ کن قرار دے رہی ہے۔ اچھا، اور اس میں خود گرین لینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دور دور تک چین یا رشیا کا کوئی جہاز موجود نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہے تو ہے، اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ تو کریں گے۔ تو گرین لینڈ کے حوالے سے تو تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ویل بائی گرین لینڈ، جس پہ جو ڈینش جو انتظامیہ ہے ان کا حسس کے برا حال ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو سیریس لینا پڑے گا، بیکاز وہ صرف گرین لینڈ پہ ان کی نظریں نہیں ہیں، ایران کے حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے آج صبح ہی گفتگو کی ہے، اور ان کا رویہ جو ہے مزید سخت ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران میں جو جاری مظاہرے ہیں ان کے تناظر میں غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے، جو بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے لیے سنگین خطرے کی علامت ہے۔ ایبسلیوٹلی، اور اگر امریکہ نے ایران یا گرین لینڈ میں طاقت کے استعمال کا راستہ اختیار کیا تو اس کے اثرات صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ عالمی استحکام کو بھی اس سے شدید دھچکا پہنچے گا۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو لیڈرشپ ہے گرین لینڈ کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پہلے گولی چلائیں گے اور بعد میں بات کریں گے۔ اس وقت ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی پروٹیسٹ وہاں پر ہو رہے ہیں اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ ایران کو تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے جب ریٹیلیٹ کیا تو دے وینٹ آل آؤٹ، انہوں نے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کیا، اور اس کی وجہ سے جو خطے میں تھے تناؤ بڑھا تھا۔ تو گرین لینڈ ایک الگ خطہ ہے، ایران ایک الگ خطے میں موجود ہے۔ ایسے میں آپ نہیں افورڈ کر سکتے کہ دو مختلف خطوں میں اس طرح کی انسرٹینٹی کریٹ ہو جو وہاں قریب کے اور ملکوں کے لیے، خود پوری دنیا کی اکانومیکل صورتحال کے لیے بھی خاصا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی پہ بات کر لیتے ہیں، سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، صبح بخیر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، امن کا نوبل انعام حاصل کرنے کی دوڑ میں اور 8 جنگیں رکوانے والے ڈونلڈ ٹرمپ اب بمانگے دوہل کہہ رہے ہیں کہ وینزویلا کا آئل لے کے اس کو ہم خرچ کریں گے، پیسہ بھی ہم مانیٹر کریں گے۔ گرین لینڈ میں ہم نہیں چاہتے کہ چائنا یا رشیا ہمارا پڑوس بن جائے گرین لینڈ میں بیٹھ کے، اور ایران کو تو وہ ویسے تڑیاں لگاتے رہتے ہیں۔ واٹس گوئنگ آن وتھ ڈونلڈ ٹرمپ؟ کیا عزائم ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کا کیا جو تبدیلی ہے اس میں رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں، دنیا کا موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے، کالی گھٹنائیں چھا رہی ہیں، خطرات بڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں طاقتور ممالک جیسے امریکہ ہے، اس کا سب سے طاقتور ملک کا سب سے طاقتور صدر، وہ جو چاہے جس طرح چاہے فیصلہ کرتا رہے۔ وینزویلا کا ہم نے حال دیکھ لیا، گرین لینڈ کا آپ نے اپنے بیانیے میں بتا دیا۔ 55,000 کی آبادی ہے، نیٹو کا ملک ہے ڈنمارک، اور اس کے باوجود یہ تیاری بھی وہاں مکمل ہے۔ وہ تو خیر چلے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے یہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی کا انٹرسٹ ہے، جیسے رشیا میں پوٹن نے کہہ دیا تھا کہ یوکرین میں اگر نیٹو آیا تو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، تو انہوں نے چڑھائی کر دی۔ اسی کو ریپلیکیٹ ابھی امریکہ کر رہا ہے۔ جہاں تک وینزویلا کا تعلق ہے، امریکہ کا اسٹینڈ یہ ہے کہ ہم نے اس پر نہ کوئی قبضہ کیا، نہ ہم نے کوئی انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی کی، ہم نے تو ایک کرمنل کو پکڑا ہے، ایک لا انفورسنگ ایجنسی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے ایک کیس تھا، اس کے لیے ہم گئے اور اریسٹ کر کے لے آئے۔ یہ ان کا جواز ہے، لیکن دنیا کو پتہ ہے کہ کس طرح کسی ملک کی ساورنٹی اور کسی ملک کے صدر کو یا کسی ملک کے کسی فرد کو اریسٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور کسی ملک میں داخل ہونے کا فوجوں کے ساتھ اس کا طریقہ کار اقوام متحدہ کے چارٹر میں دیا ہوا ہے۔ آرٹیکل 2.4 اس پہ بالکل بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے، آرٹیکل 9 بھی۔ لیکن کون بادر کرتا ہے آج کی دنیا میں؟ اس وقت تو طاقت ہی ہے جو ہر چیز کو فیصلہ کر سکتی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو جو دنیا کا سب سے بڑا بجٹ رکھنے والا ملک ہے، عسکری بجٹ 91 بلین، اب اس کو ڈبل تقریباً کر دیا ہے 1.5 بلین۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا بڑے تغیرات سے گزر رہی ہے۔ رشیا، چائنا اور یہ بلاک جو ایشیا کا ہے، دنیا گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف اکانومی کے لحاظ سے ڈرفٹ کر رہی ہے۔ عسکری لحاظ سے چائنا اور رشیا دونوں مل کے اسپیس ویپنائزیشن کر رہے ہیں۔ اگلے 5 سے 8 سال سے تجزیہ نگار کہتے ہیں، جو ڈیفنس کے تجزیہ نگار ہیں، کہ چائنا اور رشیا مل کے سبقت لے جائیں گے امریکہ سے۔ جو
ताकतवर शख्स होता है या ताकतवर मुल्क होता है, अपनी ताकत को अपने हाथ से इस तरह निकलने नहीं देता, लिहाजा वो उसके बारे में उस मामले में अपनी पेशबंदी करता है और उस मामले में बंद बांधता है। तो डोनाल्ड ट्रंप उस मामले में न सिर्फ ये कर रहे हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल तनाजुर में, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक फैक्टर नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। दूसरा इसका बड़ा तनाजुर ये है कि इकोनॉमिक अमेरिका में जो इस वक्त मईशत मखदूश होती जा रही है, उस मईशत को संभालने के लिए इन्होंने एडवेंचर करना ही करना है, क्योंकि उन्होंने 1898 में भी किया, स्पेनिश जब वहां जंग छेड़ी। गल्फ में उन्होंने 1990 में किया क्योंकि ग्लोबल ऑयल का उनको थ्रेट पड़ गया और उनके डॉलर्स को खतरा पड़ गया। इसी तरह अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुई वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो उन्होंने जीती। इन तमाम तनाजुर को ध्यान में रखिए। अब आ जाते हैं, क्योंकि आपका टॉपिक ईरान है। अब ईरान कोई तर लुकमा नहीं है। ईरान के पास वेनेजुएला से कई ज्यादा कुव्वत है और ईरान ने उसकी अपनी डेमोन्स्ट्रेशन दी है। ठीक है, ईरान मुकाबला तो नहीं कर सकता लेकिन रेजिस्टेंस बड़ी दे सकता है। क्यों? देखिए, हम ग्रीनलैंड से इसको नहीं कर सकते। ग्रीनलैंड जब चाहे अमेरिका आके उतर जाए, 55,000 लोग हैं, नेटो का मुल्क है और वो उसमें रेजिस्टेंस, गोली चलाने की वो बात कर रहे हैं, शायद गोली चलाने की भी उनको नौबत ना आए, वो कब्जा हो सकता है। ईरान का मामला ये है कि ईरान को जिस लिहाज से उसकी मिसाइल्स की कैपेबिलिटी है ईरान की, वो खैबर मिसाइल धड़ाधड़ तैयार कर रहा है। इतलात हैं मौजूद आपके ओपन सोर्स से कि वो अगर आप मुझे एक ज़िमनी सवाल करने की इजाज़त है। आपने कहा ईरान तर लुकमा नहीं, हमने इसकी मिसाल पिछले साल देखी भी ऑपरेशन यौम सादिक के हवाले से, और इसराइल को जिस तरह उन्होंने डिटर किया। इसराइल कहता है कि वी क्रिपल्ड ईरान डाउन, ईरान कहता है कि वी क्रिपल्ड इसराइल डाउन। प्रॉब्लम इज़ कि ईरान ने एक वक्त में एक दुश्मन को फेस किया। अमेरिका और इसराइल अगर कपल अप होते हैं तो फिर भी आपके यही अल्फाज होंगे कि ईरान तर लुकमा नहीं है। नहीं, ईरान ने मुकाबला किया है वेनेजुएला से और ग्रीनलैंड से। यस, ईरान ताल्लुकमा नहीं है। आपको मैं यही मिसाल दे रहा था कि ईरान को इस वक्त जो बड़ी मैसिव सप्लाई पिछले जून से लेके अब तक मिली है चाइना की, और ये चीजें अवेलेबल हैं लिटरेचर में कि चाइना से वो तमाम साजो सामान है जो मिसाइल तैयार करने में, और उन्होंने खैबर मिसाइल जो उनके पास है 2000 उनके पास तैयार है रिपोर्ट के मुताबिक, और वो उसका 1.5 टन वजन है, उसकी स्प्लिट कैपेबिलिटी है। न्यूयॉर्क टाइम ये बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। आई एग्री विद यू जमील साहब, लेकिन देखिए व्हेन अमेरिका अटैक्स ईरान तो डिस्टेंस फ़र्क हो जाता है। अमेरिका ऑब्वियसली जो उनकी स्पेस पावर है उसी से अटैक करेगा, विच ईरान लैक्स एट द मोमेंट। इसराइल के साथ जब आप मुकाबला कर रहे थे तो इसराइल ऑब्वियसली ईरान से नज़दीक था, वो उनको मिसाइल के थ्रू हमला कर सकते थे। हमने देखा आखिर में किस तरह से वो अपने स्टेल्थ के साथ वापस आए और उन्होंने उनकी जो न्यूक्लियर जगह हैं उनको निशाना बनाया अमेरिका ने, और उसके बाद वो वहाँ से चलते बने। तो अमेरिका को डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं पहुँचा, माँ सिवाय इसके कि जब कतर पर ईरान ने अटैक किया, उनकी बेस पर अटैक किया, तो वहाँ पर उनके मिलिट्री मौजूद थी, उनका दीगर वहाँ पर वेपनरी मौजूद थी जिसको शायद नुकसान भी नहीं पहुंचा पाया ईरान। पॉइंट इज, चलें एक तो ये वाला पार्ट है, आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। दूसरा मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि अमेरिका के लिए क्या ये इतना आसान है कि वो किसी दूसरे मुल्क पर जाकर अटैक करे और कंसिस्टेंटली ये सोचे कि वो उसके ऊपर कब्जा कर सकता है इस वक्त। ये 2003 नहीं है, ये 2011 नहीं है। अमेरिका की अपनी आवाम जानते हैं कि किस तरह से अमेरिका इन्वेड करता है किसी दूसरे मुल्क में, सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्रेशर। ये अमेरिका की जो सब पॉलिसी है, बूट्स ऑन ग्राउंड को तो भूल जाएं। अमेरिका दुनिया में किसी जगह पर किसी मुल्क में बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं चाहता है। वेनेजुएला समेत, ग्रीनलैंड समेत बूट्स ऑन ग्राउंड का उसका कोई इरादा नहीं। लेकिन ईरान में वो रिजीम चेंज चाहता है, उसके लिए उसने बहुत काम किया है, बरसा बरस से काम किया है अमेरिका और इजराइल ने। अच्छा, पहले तो ये समझ लें अमेरिका और इजराइल का क्या गठजोड़ है। वो ये है कि अमेरिका इज इजराइल एंड इजराइल इज अमेरिका। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको लिटरेचर मिल जाएगा, आप गूगल करें आपको मिल जाएगा कि अमेरिका इज इजराइल, इजराइल इज अमेरिका। उसके पस मंजर में बहुत सारे दलाइल हैं जो कि मैं दे सकता हूँ, अगर आपके पास टाइम हुआ तो पूछ लीजिएगा, वरना हम आगे चलते हैं ईरान के हवाले से। तो अमेरिका के पास ये सलाहियत है कि न्यूट्रलाइज कर सके। अमेरिका के पास ये सलाहियत है जो उसने अपने एजेंट CIA ने और मोसाद ने मिलकर लॉन्च कर दिए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, अगेन ये उनके अपने वजीर ने कल बयान दिया है, इजराइल के जो कि हेरिटेज के वजीर है। उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ एजेंट भी मौजूद हों और ईरान की हुकूमत खुद कह रही है कि हमने पकड़ा है। कल उन्होंने पकड़ा है कि एजेंट को
اور اس کے ساتھ پسٹل بھی نکلا ہے جو کہ سائلنسر کے ساتھ تھا, اس کی بڑی تفصیل ہے. بہرحال انہوں نے کافی لوگ پکڑے ہیں ایسے. اسی طرح جون سے لے کے اب تک کافی انہوں نے جو انفلٹریشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے ریجیم چینج اگین اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اس میں نقصان تو ہوگا لیکن پاسبلٹی ہے, کیونکہ جو اس وقت دراڑیں اندر پڑی ہوئی ہیں, مختلف ملکوں میں مختلف دراڑیں ہوتی ہیں, اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. 1919 میں قابض ہو گئے تھے, مطلب قابو پا لیا تھا ایران نے. 1922 میں وومن رائٹ پہ قابو پا لیا تھا. اس وقت خود ایرانین کہہ رہے ہیں, ایرانین صدر نے کل کہا ہے کہ جو فارن انٹرفیئرنس ہے, اور پھر دو دھمکیاں بڑی مل گئی. نیتن نے کہا ہے کہ ٹائم ٹو اسٹینڈ ود دا فریڈم اپریشن آف ریجیم, اور پھر کہتے ہیں کہ اسرائیل از ان سولیڈریٹی. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں کہ وی آر لاکڈ اینڈ لوڈیڈ, اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان پر فائر کیا تو ہم آپ پر فائر کریں گے, اف یو فائر آن دیم ول. تو اس قسم کی پوسچرنگ تو ہو چکی ہے نا. تو اب پاکستان کے لیے بڑا, پاکستان جیسے ملکوں کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان, ہمارے دو فرنٹس آلریڈی مصیبت میں ہم پڑے ہوئے ہیں. یہ فرنٹ, اس میں ریفیوجیز آئیں گے, مسائل پیدا ہوں گے, تو یہ ہمیں اس کی تیاری جو ہے بہت ضروری ہے. میں نے آرٹیکل کل بھی لکھا ہے, وہ شائع ہو چکا ہے. تو ہماری تیاری اس میں بڑی ضروری ہے. نہ صرف یہ بلکہ دنیا میں ایک بوچالی سی کیفیت ہے. کینیڈا سہما ہوا بیٹھا ہوا ہے. یس, اور اس میں بالکل, اور اس میں دیکھنا یہ کہ پھر کیا فال آؤٹ ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ نہ ہو ہمارے تو. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب, بین الاقوامی امور پہ اپنے تجزیے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.